ہماری دستار بندی کے لیے بلایا جاتا تھا عرس کی مجلس میں حضرت شیخ الاسلام خواجہ محمد قمر الدین صاحب رحمۃ اللہ سبحان آپ طالب علموں کو لمبے وظیفے نہیں بتاتے تھے. جی جب ہم پوچھتے تھے نا کہ کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیں تو آپ فرماتے تھے تمہارا وظیفہ سب سے بڑا یہ ہے کہ تم اپنا سبق یاد کرو اور عالم دین بنو. میں نے جب حفظ کیا نا جی الحمدللہ وہ 3 سال میں نے حفظ کیا. ماشاء اللہ تعالیٰ نے ذہن اچھا دیا تھا. الحمد جو لڑکا آگے ہوتا تو میری کوشش ہوتی کہ اب اس کے ساتھ مل جاؤں. پھر جب اس کے ساتھ ملتا تو اس سے آگے نکل جاتا. نکلنے کی کوشش اس سے کئی طالب علموں سے میں بعد میں شروع ہوا, جلدی اس سے پہلے میں نے حفظ کیا. ماشاء اللہ. اور اس وقت ہماری دستار بندی کے لیے بلایا جاتا تھا عرس کی مجلس میں حضرت شیخ الاسلام خواجہ محمد قمر الدین صاحب رحمۃ اللہ. سبحان اللہ. تو کیا آپ کے مبارک ہاتھ سے ہماری دستار بندی حفظ کی. کیا حضرت کا مجھے نا چونکہ بچپن تھا جی, اور میرے والد صاحب بھی اس خوشی میں کہ میرے بچے نے حفظ کیا ہے تو آپ بھی وہاں تشریف فرما تھے. تو میں نے اپنے والد صاحب, حالانکہ میرے والد صاحب وہ قادری سلسلہ میں بیعت تھے جی, اور ان کو خلافت بھی ملی ہوئی تھی. ماشاء اللہ. قادری سلسلے قادری سلسلہ کی, اور عالم دین بھی تھے. سبحان اللہ. تو میں نے ان سے عرض کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ حضرت شیخ الاسلام علیہ الرحمہ کا مرید بن جاؤں. اللہ. تو آپ مجھے بڑے خوش ہوئے اور مجھے حضرت کے پاس حاضر کیا اور عرض کرنے لگے جی میرا یہ بیٹا آپ کا مرید ہونا چاہتا ہے. تو آپ پھر عرض کی کہ جی یہ حافظ ہوا ہے اور آپ کے مبارک ہاتھ سے دستار بندی بھی ہوئی ہے. تو حضرت شیخ الاسلام علیہ الرحمہ فرمانے لگے کہ میرے والد صاحب کو مخاطب کر کے کہ صرف حافظ کچھ نہیں, اگر اس کو کچھ بنانا ہے تو اس کو عالم دین بناؤ. اللہ. یہ حضرت شیخ الاسلام علیہ الرحمہ کا فرمان تھا کیا کہ اگر کچھ بنانا ہے تو اس کو عالم دین بناؤ. تو میرے والد صاحب نے عرض کی حضرت میں نے اس کو علم دین کے لیے وقف کیا ہے, کیا آپ دعا فرمائیں عالم دین بن جائے. تو حضرت نے دعا فرمائی. میں سمجھتا ہوں کہ وہ تمنا اور خواہش تو میری بھی تھی جی, لیکن حضرت کی جو دعا ہے نا تو اس سے الحمدللہ میں نے جتنا بھی پڑھا ہے تو کوشش یہ ہوتی تھی کہ مجھے زبانی یاد ہو جائے. مطلب اس کو یوں بھی اگر کہہ لیا جائے کہ ان کی دعا تو یقیناً وہی آپ کی کامیابی اور عزت کا یقیناً سبب بنی. اللہ آپ کی عزت میں اور اضافہ کرے. میرا یعنی کہ دل میں ایک بات یہ بھی آ رہی تھی کہ انہوں نے آپ کے دل کی نیت کو بھاپ لیا تھا کہ اولیاء اللہ کی جو نظر ہے وہ دل تک بھی پہنچ جاتی ہے, اور اس کی وجہ سے انہوں نے پھر آپ کے والد صاحب کو اس پر ترغیب دلائی اور وہ بات الحمدللہ قبولیت. پھر جو انہوں نے فرمایا تھا نا کہ اگر اس کو کچھ بنانا ہے تو عالم دین بناؤ. سبحان اللہ. تو اس میں سے بھی مجھے کہ وہ اپنے کشف سے دیکھ رہے تھے کہ یہ کبھی حدیث پڑھانے والا اللہ 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 یقیناً میرا یہ ہمارا یہ ذہن ہے, میرا الحمدللہ ہے. اور پھر اتنی کامل شخصیت, پھر ان کے سامنے حاضر ہونا اور ان کا یہ آپ کے بارے میں پرسنل یہ بات فرمانا, یہ ساری باعث فضیلت ہے الحمدللہ. تو پھر آپ سے بیعت ہو گیا. جب پھر حاضر ہوتا تھا سیال شریف, آپ طالب علموں کو لمبے وظیفے نہیں بتاتے تھے جی. جب ہم پوچھتے تھے نا کہ کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیں تو آپ فرماتے تھے تمہارا وظیفہ سب سے بڑا یہ ہے کہ تم اپنا سبق یاد کرو اور عالم دین بنو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. لیکن آپ نے مختصر ایک کہ ہر نماز کے بعد 10 بار درود شریف اور 10 بار سورہ اخلاص شریف یہ پڑھا کریں. یہ آپ نے زیادہ تاکید یہ کہ وظائف یہی آپ کا وظیفہ ہے کہ آپ علم دین حاصل کرنے پر پوری توجہ مرکوز کرتے ہیں. یہ ان سب طلباء کے لیے جو درس نظامی پڑھ رہے ہیں یا دوسرے علوم بھی پڑھ رہے ہیں, ان سب کے لیے یہ بہترین ایک ہمارے لیے مشعل راہ رکھتا ہے یہ جملہ ان کے لیے اور ان کی اصلاح کے لیے کہ یہ علم دین کا حاصل کرنا کتنا بڑا وظیفہ ہے. سبحان اللہ. اور آپ کا یہ فرمان کہ صرف حافظ کچھ نہیں, حالانکہ حافظ بڑا کچھ ہے, قرآن اس کے سینے میں ہے, یعنی عالم کے مقابلے میں وہ کچھ نہیں. اگر اس کو کچھ بنانا ہے تو عالم دین بناؤ.
سبحان اللہ. پھر میرے والد صاحب عرض کرتے ہیں جی میرا تو یہی ہے کہ اس کو علم دین کے لیے وقف کیا, آپ دعا فرمائیں. تو آپ نے خاص دعا فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑا ذوق عطا فرمایا محنت کرنے کا, سبق یاد کرنے کا. کیا تقریباً میں کلاس میں جو ساتھی ہوتے تھے جی تو الحمدللہ اساتذہ کی بہت بڑی نظر ہوتی تھی میری طرف.